بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس وقت میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت اور غزوہ بدر، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی اور دیگر مختلف غزوات اور سرائے اور تحویل قبلہ اور رمضان کے روزوں کا فرض ہونا اور بدر کے قیدیوں کے احکام اور حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے متعلق تفصیلاً پڑھیں گے۔ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم کیا گیا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و تحمل سے کام لینے کا حکم فرماتے اور فرماتے کہ فی الحال ہمیں ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی صبر و تحمل پر قائم رہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی ہجرت کی اجازت دی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ضرور اب دشمنان اسلام ہلاکت میں ڈالے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے اور اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ ترجمہ اب جہاد کی اجازت دی گئی ہے ان لوگوں کو جن سے جنگ کی جا رہی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے پر پوری قوت رکھتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا اور صرف یہ کہنے پر کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو یہاں پر جہاد کی اجازت اس بنا پر دی گئی ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو امن کا حکم دینے والے، انبیاء اور رسول جو امن کی عملی و علمی تعلیم دینے والے، اور آسمانی کتابوں جو امن کا درس دینے والی ہے، اور حقیقی عبادت خانوں جو امن کی درسگاہیں اور پر امن خانقاہیں ہیں، کہ منکروں اور دشمن کو ختم کر دینے سے ہی امن باقی رہ سکتا ہے۔ کہ جس طرح جسم کے اندر کوئی فاسد مادہ ہو جائے تو دوا گولی کے علاج سے درست ہو سکتا ہے، لیکن اگر کوئی فاسد مادہ، خراب مادہ اگر دوا گولی سے صحیح نہ ہو تو اسے آپریشن کر کے نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب انسانی دنیا کے اندر کوئی کی خرابی سے اتنی خراب ہو جائے کہ اصلاح سے اور تبلیغ سے وہ درست نہ ہو سکے، صحیح نہ ہو سکے، تو انہیں جہاد کے عمل کے ذریعے ہی دنیا سے ختم کر دینا، ان کا آپریشن کر دینا ہی صحیح طریقہ ہے۔ اسلام قبول مذہب کے لیے جبر اور اکراہ کا قائل نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان بنائے، اسی طرح کسی اور کو یہ حق بھی نہیں کہ وہ دین اسلام قبول کرنے والوں کا راستہ طاقت سے روکے، بلکہ آزادی مذہب کے تناظر میں اسلام دنیا کا سب سے معتدل مذہب ہے۔ مدینہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عسکری حکمت عملی کو بروئے کار لاتے ہوئے متعدد قبائل کے ساتھ معاہدات اور صلح و جنگ فرمائی۔ اسلام کو مزید تقویت، مضبوطی اور استحکام پر پہنچانے کے لیے دو رس فیصلے صادر فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے باشندوں اور یہودیوں اور مدینہ کے ارد گرد کے قبائل اور دیہاتوں کے لوگوں سے امن کا معاہدہ فرمایا تھا، کہ معاہدے سے یہ ہے کہ فائدہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک سیاست کے اعتبار سے ابھری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیاسی فیصلوں اور اپنے اس معاہدے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرامن ریاست مدینہ کا قیام فرمایا، اور اسلام کو ایک مضبوطی اور ایک بنیادی قوت یہاں پر حاصل ہوئی۔ لیکن دوسری طرف یہ تھے کہ قریش مکہ اسلام کے فروغ اور اسلام کی خوشحالی اور عزت و وقار کو کسی طرح برداشت کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھے۔ اپنی جنگی قوت کو مضبوط تر بنانے کے لیے، معیشت کو مستحکم کرنے، اسلحہ کو اکٹھا کرنے کی غرض سے دیگر قبائل سے تعلقات قائم کرنے، اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے لیے جنگ لڑنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ یہاں تک کہ قریش مکہ نے مدینہ میں مسلمانوں کو دھمکی دی، اور یہاں تک ان کے ہاتھ پہنچے کہ وہ مدینہ کے قریب آ کر مکہ کے لوگوں نے مدینہ کے مویشیوں کو، چوپایوں کو، اونٹوں کو چرا کر لے گئے، لوٹ لے گئے اور چراگاہوں میں آگ لگائی۔ وہ بتا رہے تھے کہ ہم دور رہ کے بھی تم کو چین سے جینے نہیں دیں گے، بلکہ ہم تمہیں ہر طرح سے نقصان پہنچائیں گے۔
تب اس سلسلے میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا تو اب جہاد کے بارے میں دو چیزیں ہیں کہ وہ جنگ جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول بذات خود نفس نفیس نہ شریک ہوئے ان کو محدثین کی اصطلاح میں مغازی اور غزوات کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہمات، یعنی جس جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اسے غزوہ کہا جاتا ہے، اور وہ جنگ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود بنفس نفیس شریک نہ ہوئے بلکہ اپنے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر روانہ کیا، ان کو محدثین کی اصطلاح میں سرایا اور بعوث کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جنگی مہمات۔ تو غزوات کی تعداد اور سرائے کی تعداد میں اختلاف ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ غزوہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے تھے تو وہ کل 28 ہیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سرکردگی میں جو غزوے لڑے گئے تو ان کی تعداد 73 تک ہے۔ یہاں چند باتیں ہم سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کسی سفر یا غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو مدینہ منورہ میں کسی صحابی کو اپنا قائم مقام بنا کر حاکم بنا کر تشریف لے جاتے۔ کبھی اپنے ساتھ صرف مہاجر صحابہ کو لے جاتے، کبھی مہاجرین و انصار دونوں کو لے جاتے، اور نمبر 3 لشکر اسلام کا جھنڈا بھی طے فرماتے، جھنڈا اٹھانے والے کی بھی تشکیل فرماتے، اور نمبر 4 کبھی اقدام دشمن کی طرف سے ہوتا اور کبھی دفاعی، یعنی دشمن کی طرف سے ہونے والے حملوں سے بچاؤ کرتے۔ یاد رہیے نمبر 5 یاد رکھے کہ اسلام میں اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد دونوں ثابت ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا سراسر غلط اور حقائق کو مس کرنے کے مترادف ہے۔ غزوات اور سرائے کے اسباب مختلف ہیں اور ان کے نتائج بھی مختلف اور فائدے حاصل ہوئے ہیں کہ سن ہجری 2 کے اندر 12 سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے 37 کلومیٹر دور بستی ابوا تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حضرت سعد بن عبادہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 60 مہاجرین، کوئی انصاری صحابی نہیں تھے۔ ملک شام سے قریش کا تجارتی قافلہ مکہ آ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں تشریف لے گئے، لیکن قافلہ نکل چکا تھا اور لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ البتہ اس سفر میں بنی زمرہ سے مصالحت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صلح نامہ لکھ کر دیا، اور سن ہجری 2 میں سفر المظفر کے آخری دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے کرا دیا تھا۔ سن ہجری 2 ربیع الاول کے آغاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بوات تشریف لے گئے، جو جوہینہ کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑی کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صاحب بن مظعون رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 200 مہاجرین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ایک تجارتی قافلے کے پیچھا کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ غزوہ صفوان سن ہجری 2 ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے صفوان تشریف لے گئے، جو بدر کے قریب ہے۔ قرظ بن جابر الفہری جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے مکہ کے مدینہ منورہ کے مویشی پر حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام بنایا اور خود قرظ کے تعاقب میں پیچھا کرنے میں تشریف لے گئے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کے تحت نکل چکے تھے، لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ اور سن ہجری 2 ربیع الاول میں 30 مہاجرین کا لشکر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں عیس کے علاقے کی طرف روانہ کیا۔ یہ ابو جہل کے تعاقب میں نکلا، یہ جو ملک شام سے مکہ جا رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں سفید جھنڈا تھا، یہ پہلا جھنڈا تھا، اور حمزہ رضی اللہ عنہ لشکر کے پہلے امیر تھے۔ بغیر کسی جنگ کے لشکر مدینہ واپس آ گیا۔ اسلام کا سب سے پہلا جھنڈا سفید جھنڈا تھا، جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ سن ہجری 2 ماہ ربیع الاول میں عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 60 یا 80 صحابہ رضی اللہ عنہم کا عظیم لشکر ابو سفیان کے لشکر کے تعاقب میں نکلا۔ باضابطہ جنگ کیے بغیر یہ لشکر واپس آ گیا۔
البتہ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے کفار کی طرف ایک تیر پھینکا، یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا تیر تھا۔ اور سن 2 ربیع الاول میں غزوہ ابوا اور غزوہ عشیر کے درمیان محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت 4 صحابہ رضی اللہ عنہم کو کعب بن اشرف یہودی کی طرف روانہ کیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کیا کرتا تھا، اور حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اکیلے اس قلعے میں داخل ہوئے اور کعب بن اشرف کو قتل کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ کی تعریف فرمائی۔ تو گویا کہ محمد بن مسلمہ نے ایک گستاخ رسول کعب بن اشرف کو قتل کیا۔ اور سن 2 ربیع الاول میں غزوہ ابوا اور غزوہ عشیر کے بعد، یعنی سن 2 جمادی الاولیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 230 کلومیٹر دور قبیلہ بنو مدلج کے ایک علاقے عشیرہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبداللہ اسد مخزومی رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 150 یا 200 مہاجرین تھے۔ قریش مکہ کے ایک تجارتی قافلے کے تعاقب میں تشریف لے گئے جو ملک شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، لیکن اس میں بھی لڑائی کی نوبت نہیں آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کی قیادت میں قردہ کی جانب ایک لشکر روانہ کیا، اور سن 2 جمادی الثانی میں عبداللہ بن جہش کی زیر قیادت 8 یا 12 صحابہ رضی اللہ عنہم کو بطن مخلا کی طرف بھیجا۔ اس میں کفار کے ساتھ مقابلہ ہوا اور بہت سا مال غنیمت ساتھ میں آیا۔ سن 2 رجب المرجب منگل کے دن تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ قدیم زمانے سے ایمان والوں کا قبلہ کعبہ چلا رہا تھا۔ ہجرت کے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس کی طرف مڑ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہوا، لیکن پھر اس کے 16 یا 17 مہینے کے بعد جو ہے تو کعبہ کی طرف نماز کرنے کا حکم ہوا کہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جائے، اور جب سے کعبۃ اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا قبلہ ہو گیا کہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھی جائیں گی۔ اور سن 2 نصف شعبان میں تحویل قبلہ کے 1 مہینے کے بعد رمضان المبارک کے روزوں کی فریضت نازل ہوئی۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھتے اور اس کا حکم دیتے تھے، کیونکہ رمضان کی روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورہ کا روزہ واجب تھا، لیکن جب رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی تو عاشورہ کا روزے کی فرضیت منسوخ اور واجب منسوخ ہو گیا، اور اس کا جواز مستحب رہنا باقی رہ گیا۔ سن 2 شعبان المعظم کی 15ویں شب میں درج ذیل آیت نازل ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر صلاۃ والسلام کا حکم دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس کے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو، خوب سلام بھیجا کرو۔ اور پھر سن 2 میں غزوہ بدر کی تیاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کی تیاری فرما رہے تھے، اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ نماز میں سلام کلام بات چیت وغیرہ سب منع ہے۔ آیت کریمہ نازل قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی سے باادب کھڑے ہوا کرو۔ اس لیے یعنی مکہ مکرمہ اور اس کے اطراف کے رہنے والوں کے لیے 2 ملک بڑی اہمیت کے حامل تھے، ایک شام اور دوسرا یمن۔ یہ دونوں تجارتی اور بزنس کے مراکز تھے۔ یہاں بڑے بڑے مارکیٹ تھے۔ مدینہ والوں کے لیے یمن جنوب میں واقع اور مکہ بھی جنوب میں واقع ہے۔ یمن کا علاقہ مدینہ کی نسبت گرم علاقہ ہے، اس لیے مدینہ منورہ کے لوگ عموماً سردیوں میں یمن کا سفر کرتے اور اس کو مزید کارآمد بنانے کے لیے تجارت بھی کرتے۔ اور اہل مکہ کے لیے شام ملک یہ شمال کی جانب میں واقع تھا اور مدینہ بھی شمال میں واقع تھا۔ شام کا علاقہ مکہ کے بنسبت سرد علاقہ ہے، اس لیے مکہ کے لوگ گرمی کے موسم میں اس کی طرف سفر کرتے اور اسے مزید کارآمد بنانے کے لیے تجارت بھی کرتے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے یمن جانا ہوتا تو مکہ سے گزر کر جاتے، اور مکہ کے لوگوں نے شام جانا ہوتا تو مدینہ سے گزر کر جاتے۔ اس لیے مدینہ کے سرداروں سے مکہ کے سرداروں کی اچھی بڑی واقفیت تھی، اور مکہ کے سرداروں سے مدینہ کے سرداروں کی اچھی خاصی واقفیت اور جان پہچان تھی۔
سن ہجری دو رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تقریباً 150 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام روحا پہنچ کر ابو لبابہ بن عبد المنذر انصاری رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ کا قائم مقام حاکم بنایا اور انہیں مدینہ واپس بھیج دیا۔ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان صخر بن حرب کی قیادت میں شام کی طرف جا رہا تھا۔ قافلے میں لاکھوں دراہیم کی مالیت کا مال و اسباب اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ مسلمان چونکہ مکے میں قریشیوں کے مہلک جان لیوا مظالم کو ظلم کو سہ چکے تھے، اس لیے وہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ اگر قریش کی معیشت مضبوط ہو گئی، اگر قریش کی تجارت و بزنس اور ان کا کاروبار مضبوط ہو گیا تو اسلام کو مٹانے میں ذرا برابر بھی تعامل نہیں کریں گے، غور و فکر نہیں کریں گے۔ مدینہ سے مسلمان اس انتظار میں تھے کہ قافلہ کب واپس آتا، اور قافلے کے واپس ہونے کی اطلاع ملی تو 12 رمضان المبارک سن ہجری 2 کو یعنی ہجرت کے دوسرے سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 313 مسلمانوں کو لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ 60 مہاجرین تھے اور باقی انصار تھے۔ ابو سفیان کا قریش کے جب ابو سفیان کو جب یہ معلوم ہوا کہ آمد کا علم ہو گیا ہے، مسلمانوں کی آمد ہو چکی ہے، تو اس نے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار مکے کی طرف دوڑایا اور قریش مکہ کے نام یہ پیغام بھیجا کہ یہی موقع ہے اپنے قافلے کو بچانے کا۔ اس کے ساتھ اس نے تجارتی قافلے کا رخ بھی بدل دیا۔ قریش مکہ تو پہلے سے ہی تیار بیٹھے تھے، تو انہوں نے 1000 سپاہی، 100 سواریاں اور 13 نیزے، بھالے، تلواریں، ڈھالے اور جنگی ہتھیار سے لیس ہو کر مسلمانوں کی طرف بڑھے۔ تجارتی قافلہ تو بچ کر نکل گیا، مگر مشرکین کے سرداروں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں مسلمانوں سے جنگ کر کے ان کو تباہ کر دے۔ بدر میں قریشیوں کی فوج نے پڑاؤ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین نے رائے دریافت کی۔ مہاجرین کے سرخیل جناب ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ نے مجاہدانہ تقریریں کی اور جانصاری کا یقین دلایا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم قوم موسیٰ جیسی بیوقوف بے وفا قوم نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، بائیں بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی لڑیں گے، الغرض ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے، ہر وقت آپ کا ساتھ دیں گے۔ پھر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں تشریف لے جائے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، جس سے چاہے تعلق نبھائے، ہم سے جو لینا چاہے یا ہمیں جو کچھ دینا چاہے ہم ہر طرح تیار ہے، جو حکم فرمائے ہم آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوئے اور بدر کے قریب ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھپر بنایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جنگی صورتحال کا جائزہ لے سکے۔ یہاں آج کل مسجد عریش موجود ہے۔ 16 رمضان مبارک کو دونوں فوجیں پڑاؤ ڈال چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر بارگاہ ایزدی میں دعا مناجات کرتے رہے۔ بالآخر وہ وقت آ پہنچا جب بدر کا میدان حق و باطل کا استعارہ بن گیا، جو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جرأت و شجاعت اور جان بازی، بہادری اور اللہ کی مدد و نصرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین عسکری حکمت عملی کی مثال کے طور پر تاریخ عالم میں جانا جاتا ہے۔ 17 رمضان مبارک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کی صف بندی کی اور دست رحمت کو بارگاہ رحمت میں دراز کرتے ہوئے التجا کی، اے پروردگار، آپ نے جو مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اسے فرمائیے۔ اگر یہ مٹھی بھر جماعت مٹ گئی تو قیامت تک آپ کی بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صبر آزما امتحان تھا۔ مہاجرین کی تلوار کے نیچے ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے اور بزرگ بھی آ رہے تھے، لیکن اسلام کی محبت غالب تھی کہ اس میں مقابل کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ابو سفیان بن حارث اور نوفل بن حارث اور آپ کے داماد
نہ ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے ماموں عاص بن ہاشم تھے، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے بھائی عقیل ابن ابی طالب تھے، اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے بھائی عباس بن عبد المطلب تھے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں ان کے والد عبداللہ بن جراح تھے۔ الغرض ہر ایک مہاجر صحابی کے سامنے میں کچھ نہ کچھ اس کا رشتہ دار تھا، لیکن انہوں نے اس امتحان میں یہ دیا کہ اسلام کی محبت غالب رہیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ غالب رہیں گی، رشتہ داری دوسرے نمبر پر آ جائیں گی۔ دو انصاری بھائیوں حضرت معاویہ بن افرا اور معاذ بن افرا رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ بن عمرو بن جموع کی معاونت سے ابو جہل کو زخمی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھ کر آؤ کہ ابو جہل کا کیا بنا۔ عبداللہ بن مسعود اس کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ ابھی زندگی کے کچھ آثار باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے سینے پر چڑھے، خنجر نکالا اور اس کا سر کاٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور عرض کیا، ھذا رأس عدو اللہ ابو جہل، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر ہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، الحمدللہ الذی اعز الاسلام واہلہ، کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اسلام اور اسلام کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نے معاویہ رضی اللہ عنہ پہ تلوار سے حملہ کیا، جس سے ان کا بازو کٹ کر لٹک گیا، لیکن شیر دل مجاہد اسلام پھر بھی لڑتے رہے، اور جب لڑکا اور بازو دشمن پر حملہ کرنے سے رکاوٹ بنا تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے رکھ کر ایک جھٹکے سے الگ کر دیا۔ ابو جہل کے مرنے سے قریش مکہ کی ہمت کافی حد تک پست ہو گئی، ان کے حوصلے جواب دینے لگے، لیکن ان کی ایک امید ابھی باقی تھی، یعنی ان کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، امیہ کے جسم کو تو ڈھانے والے سے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ کے جسم کو نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ وہ بدبخت انسان تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو قتل سے دشمنوں کی صفوں میں کھلبلی مچ گئی۔ خدا کی طرف سے فرشتوں کی فوج اتری، کفر کے سرداروں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، 70 کفار مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، باقی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اور دوسری طرف 14 مسلمان شہید ہوئے۔ جو 70 لوگ بدر میں قید ہوئے تھے تو ان قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے۔ اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تو اس وقت قیدیوں سے جو وحشیانہ سلوک ہوتا تھا یا اب تک ہوتا رہا ہے وہ انتہائی دردناک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا رحم و کرم اور سلوک کا معاملہ کیا کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ قیدیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین میں تقسیم کر دیا اور ان سے حسن سلوک کا تاکیدی حکم بھی سنایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین بھی اپنے جانوں کے دشمنوں سے ایسا کریمانہ سلوک سے پیش آئے کہ خود کھجوروں پر گزارا کر کے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ انہیں میں ایک شخص سہیل بن عمرو تھا جو بلا کا خطیب تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تقریریں کر کے لوگوں میں آپ کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے متعلق رائے دی کہ اس کے نچلے دو دانت اکھاڑ دیے جائے تاکہ وہ تقریر نہ کر سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عذرائے شفقت اسے منظور نہ فرمایا۔ جن قیدیوں کے کپڑے خراب ہو گئے یا پھٹ گئے ان کو کپڑے دینے کا حکم دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قدر لمبا تھا، کسی اور کا کرتا ان کے بدن میں نہیں آتا تھا، تو عبداللہ ابن ابی منافق نے اپنا کرتا دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ منافق جب مرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کفن کے لیے اپنا کرتا دیا، جو احسان کا بدلہ بھی تھا۔ ایک قیدی ابو عزیز کا بیان ہے کہ میں جس انصاری کے یہاں قید تھا وہ صبح شام میرے سامنے کھانا رکھتے، روٹی سالن وغیرہ میری طرف رکھتے اور خود چند کھجوریں کھا کر گزارا کر لیتے۔ مجھے شرم آتی کہ میں روٹی ان کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن پھر بھی وہ روٹی کو ہاتھ نہ لگاتے، مجھے واپس کر دیتے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کا کیا کیا جائے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کی رسالت کو جھٹلایا، آپ کو اپنے گھر سے نکالا، ہمیں اجازت ہے کہ ہم ان کی گردنوں کو اڑا دیں۔ ہاں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے بھی اس سے زیادہ سخت رائے دی، یا رسول اللہ، آپ ایسے علاقے میں ہیں جہاں لکڑیاں بکثرت ہے، آپ جنگل میں آگ لگوا کر اس میں ڈال دیں۔ آخر میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ ایک آپ کی قوم ہے، آپ کے گھر والے ہیں، انہیں زندگی کی مہلت دے، توبہ کرائے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول فرمائے۔ میری رائے یہ ہے کہ ان سے کچھ فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اڑ کر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ابوبکر، تمہاری مثال ابراہیم جیسی ہے، جنہیں فرمایا کہ جس نے میری اتباع کی وہ مجھ سے ہے۔ اے ابوبکر، تمہاری مثال عیسیٰ جیسی ہے، جنہیں فرمایا کہ اللہ، آپ اگر انہیں عذاب دے تو یہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دے تو آپ بخشنے والے ہیں۔ اور حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر، تمہاری مثال موسیٰ جیسی ہے کہ جنہوں نے فرعون کے لیے بد دعا کی تھی۔ اے عمر، تمہاری مثال نوح جیسی ہے، جنہوں نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے یہ بد دعا کی تھی۔ اے اللہ، کافروں کا ایک گھر بھی زمین پر باقی نہ رکھ، ان سب کو ہلاک کر دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس وقت تم ضرورت مند ہو، اس لیے ان قیدیوں سے ان کی حیثیت کے موافق فدیہ وصول کر کے انہیں چھوڑ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا کہ جن کے پاس مال تھا ان کی حیثیت کے مطابق فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور جن کے پاس مال نہیں تھا ان سے کہا گیا کہ ہر قیدی مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، ان کا یہی فدیہ ہے۔ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند معجزات ظہور ہوئے، ہم ان کو انشاءاللہ تعالی معجزات کی بحث میں پڑھیں گے۔ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرق الزبیہ نامی جگہ پر پہنچے تو عامر بن ثابت بن افلح رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دے، اور جب آپ مقام الصفا نامی پر پہنچے تو علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نضر بن حارث کو قتل کر دے۔ یہی وہ نضر بن حارث تھا جو مکے میں بہت بڑا تاجر تھا اور اپنی تجارت کے لیے ملکوں کا سفر کیا کرتا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث کو اس لیے قتل کرایا گیا کیونکہ ان سے خیر کی کچھ امید نہیں تھی، بلکہ اندیشہ کہ اگر یہ چلے گئے تو اپنی قوم کو مسلمانوں کے خلاف تیار کریں گے۔ سن 19 رمضان المبارک بروز اتوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، ان کی وفات ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کفار قریش کی شکست و ہزیمت اور ان کی ہار کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ منورہ پہنچے تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی زوجہ محترمہ کی تدفین میں مصروف تھے۔ اور سن 2 میں غزوہ بدر کے 7 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عبدالعزیٰ یعنی ابو لہب کا کفر کے ہاتھ مرا۔ اس کی موت کا سبب یہ تھا کہ اسے عدسہ نامی بیماری بنی جو جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں رونما ہوئی اور اس کی جان لیوا ثابت ہوئی۔ اہل عرب اس بیماری کو بہت منحوس خیال کرتے تھے تو انہوں نے اس کی لاش کو ہاتھ تک نہیں لگایا بلکہ اسے مکہ کے باہر کھلے میدان میں چھوڑ دیا اور اس کا بدن گل سڑ کر ختم ہو گیا۔ اس طرح ایک دشمن خدا کا عبرتناک انجام